أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون. سورہ یونس آیت نمبر 28. تھوڑا سا ہم نے پڑھا تھا کس آیت کو اور تھوڑا سا سمجھا تھا، جو کہ کافی شافی تھا. البتہ درمیان میں بات کٹ گئی تھی، تو اس لیے ہم یہیں سے شروع کر رہے ہیں. یوم نحشرهم جمیعا، ویوم، اور اس دن، نحشرهم ہم جمع کریں گے، جمیعا سب کے سب کو، ثم نقول پھر ہم کہیں گے، للذین ان لوگوں سے، اشرکو جنہوں نے شرک کیا. کیا کہیں گے؟ مکانکم انتم، کھڑے رہو اپنی جگہ پر. یہ لہجہ ہے، یہ رویہ، کھڑے رہو اپنی جگہ پر. مکانکم انتم وشرکاؤکم، اور تمہارے شرکا، تم اور تمہارے شریک اپنی جگہ کھڑے رہو. خبردار جو ہلے یہاں سے کہتے ہیں. تو یہ ایک مکانکم انتم، اصل میں انتم مکانکم ہے لفظ، ٹھیک ہے، کہ انتم مکانکم اپنی جگہ پر رہیے، لیکن مکانکم انتم وشرکاؤکم، یہ اس لہجے میں کڑک ہے، اس لہجے میں سختی ہے، اس لہجے میں دھمکی ہے، اس لہجے کے اندر ناراضگی ہے، اس لہجے میں وہ سب کچھ ہے جو کہ ناراضگی کو بیان کیا جاتا ہے. فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ. زیلنا کا لفظی ترجمہ کیا ہوتا ہے وہ آپ ذرا یہاں دیکھیں. زیلا، یہ زیلا کا معنی یہ ہوتا ہے کہ آپ گروہ بنا دیں، آپ دستے بنا دیں، آپ سیکشنز بنا دیں. ٹھیک ہے، یعنی یہ سیکشن ایک ہے، یہ سیکشن بی ہے، یہ سیکشن سی ہے. جیسے کہ اس تصویر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں سے یہاں تک ایک پارٹیشن بنا ہے. ٹھیک ہے، یہ زیل الناس، یہ دوسرا بنایا، اور یہ تیسرا بنا. تو سیکشنز بن گئے، تو یعنی فرقہم الی فرق، ان کو جماعتیں بنا دینا. تو جیسے یہ جماعت نمبر 1 ہے، یہ جماعت نمبر 2 ہے، یہ جماعت نمبر 3. تو اللہ رب العزت فرمایا کہ ہم ان کے درمیان اس طرح تفرقے ڈال دیں گے. ٹھیک، تو فزیلنا بینہم وشرکاؤہم، اصل اس کا یہ معنی ہے. ٹھیک ہے، اصل جو لفظی اعتبار سے وہ معنی ہے وہ یہ ہے. لیکن چونکہ اوپر ایک لہجہ ہے کہ مکانکم انتم، اپنی جگہ پر رہو، تو فزیلنا بینہم کا معنی ہم کہیں گے کہ پھوٹ ڈال دیں گے، پھوٹ ڈال دیں گے، بینہم ان کے درمیان، تفرقے ڈال دیں گے ان کے درمیان، علیحدگی ڈال دیں گے ان کے درمیان. یعنی قلبی علیحدگی بھی ہو جائے گی اور ظاہری علیحدگی بھی ہو جائے گی. تو زیلنا اصل میں، زیلہ کا مطلب ہے کہ ظاہری علیحدگی، لیکن یہاں پر قلبی علیحدگی بھی مراد ہے. وقال شرکاؤہم، اور ان کے شرکا کہیں گے، ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری بندگی نہیں کیا کرتے تھے. ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری پرستش نہیں کیا کرتے تھے. تو تم ہماری پرستش نہیں کیا کرتے تھے، ہم تم کو نہیں جانتے. ایک چھوٹی سی بات میں نے یہاں حاشیے میں لکھی ہے، اس کو ذرا دیکھیے گا. یہ تفسیر انوار البیان میں سے ہے. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے شرک کرنے والوں سے، تم اور تمہارے وہ معبود جن کو تم خدا کے سوا پوجا کرتے تھے، اپنی جگہ پہ ٹھہرے رہو، یعنی انتظار کرو اور دیکھو تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے. مشرکین جن کی عبادت کرتے تھے وہ اپنے پرستش والوں سے کہیں گے،
تم ہماری عبادت نہیں کرتے تھے، کہیں گے ہاں ضرور ہم تمہارے پرستار تھے، ہم تمہارے فینس تھے۔ اس پر ان کے معبود کہیں گے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ گواہ ہے، ہم تو تمہاری عبادت سے غافل تھے۔ ٹھیک ہے، کوئی اشکال یہ کر سکتا ہے کہ قیامت کے دن کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا، تو جھوٹ بولنا کیسے پاسبل ہے وہاں پر؟ تو اصل میں جھوٹ ثابت نہیں رہ سکے گا، بات یہ ہے، جھوٹ تو وہاں پر ثابت رہ نہیں سکے گا، جھوٹ جو ہے اس کی حقیقت کھل جائے گی، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہاں کوئی جھوٹ نہیں بول سکے گا۔ اہل کفر اس دن بھی جھوٹ بولیں گے اور بتائیں گے کہ ہم نے تو یہ گناہ نہیں کیا، ہم نے وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا، یہاں تک کہ ان لوگوں کو لایا جائے گا اور وہ کہیں گے ہم نے تو کوئی گناہ وغیرہ نہیں کیا، تو یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، ان کے ہاتھ پاؤں ان کے خلاف گواہی دے رہے ہوں گے کہ تم نے واقعتاً یہ سب کیا۔ چنانچہ مشرکوں کی ذلت و رسوائی کا ایک اور منظر پیش فرمایا کہ حشر کے روز جب سب کو اکٹھا کیا جائے گا اور پھر مشرکوں اور ان کے خود ساخت اور من گھڑت شرکاء کے درمیان جدائی ڈال دی جائے گی، پھر ان کے وہی شرکاء جن کی مدد پر یہ لوگ تکیہ کیے ہوئے تھے، زندگی بھر ان کی پوجا پاٹ میں لگے رہے تھے، اس موقع پر وہ ان کی مدد تو درکنار، وہ سرے سے ان کی عبادت کے ہی منکر ہو جائیں گے۔ چنانچہ آج دیکھیں ہمارے فین فالوئنگ میں ہی ہماری ایک بڑی قوم اسی فین فالوئنگ میں ہی مبتلا ہے، صرف یہی فین فالوئنگ ہے اور کوئی اس کے پیچھے کوئی، آپ دیکھیے کہ جتنے بھی فینس ہیں وہ انٹرٹینرز کے ہیں، جو اٹامک سائنٹسٹ ہیں، جو ڈاکٹر حضرات ہیں جس کا اس قوم کو فائدہ ہے، جو ٹیکنالوجی کے اندر آگے بڑھ رہے ہیں، جو ایجوکیشنسٹس ہیں، جو علماء کرام ہیں، مفتیان کرام ہیں، ان کے فالوورز نہیں ہیں۔ ڈاکٹر حضرات ایز اے ڈاکٹر ان کے فالوورز کتنے ہیں؟ جو لوگ انجینئرنگ ورکس میں سے ہیں، اٹامکس ورکس میں سے ہیں، ٹیکنالوجی ورکس میں ہیں، اور ان کے فالوورز بہت ہیں، ان کے فالوورز ہیں ہی نہیں، اور جو انٹرٹینرز ہیں وہ چاہے گلی کا گنڈا ہے چاہے بچہ ہے، ایک فضول قسم کی حرکتیں کرتا ہے، شرٹ اتار کے پینٹ اتار کے وہ دوسروں کے سامنے آ رہا ہوتا ہے، اس کے فالوورز ملینز میں ہیں، تو کیا ہے یہ سب اسی چیز کا خمیازہ ہے۔ تو اب قوم کا پتہ چلتا ہے کہ قوم کی مینٹلٹی کیا ہے۔ قوم تو انٹرٹیننگ چاہتی ہے، جب قوم انٹرٹیننگ چاہتی ہے تو ظاہری بات ہے یہ سب وہی ہے۔ چنانچہ یہ جو ایسے ہیں جن کو لوگ فالو کرتے ہیں کہ اللہ گواہ ہے ہم تمہارے اور اس پوجا پاٹ سے قطعی طور پر غافل اور بے خبر تھے۔ کرکٹرز ہیں ان کے فالوورز، انٹرٹینر ہے نا کرکٹر، اداکار ہے کرکٹر، اداکار ہے اس کے فالوورز ہیں، موسیقار ہے گانا گانا جانتا ہے اس کے فالوورز بہت زیادہ ہیں، ڈرامہ کرتا ہے فلمیں کرتا ہے اس کے فالوورز بہت زیادہ ہیں، اور پڑھا لکھا آدمی اس کا فالوور ہے نہیں، فالوورشپ نہیں۔ چنانچہ اس وقت ان بدبختوں کی مایوسی اور ذلت و رسوائی کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ والعیاذ باللہ، کاش یہ لوگ آج دنیا میں سمجھ جاتے، اس کے نتیجے میں ہمیشہ ان کی ہولناک رسوائی سے بچ جاتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اللہ اس دن کی رسوائی سے ہمیں بچائے۔
تو یہ لوگ جب اس کا انکار کریں گے، ایک منٹ، یہ لوگ اس کا انکار کریں گے تو من جانب اللہ پھر ہوگی۔ بت تو بے جان ہوتے ہیں، وہ کیسے بولیں گے، ان کی بولنے کی صلاحیت۔ جی آپ کا سوال بہت ہے، ان کا سوال یہ ہے کہ بت تو بے جان ہوتے ہیں، وہ کیسے بولیں گے، ان کے بولنے کی صلاحیت دی جائے گی۔ دیکھیے جی، آپ کا سوال، دیکھیے اس لیے کہتے ہیں سوال نصف علم، اور جب ہم سوال کرتے ہیں تو چیزیں پھر کھل کے سامنے آتی ہے۔ اب بہت سی چیزیں ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ جو لوگ بتوں کی پوجا کرتے ہیں نا، وہ بالکل ایسے پوجا کرتے ہیں جیسے آج کل لوگ آ، جیسے آج کل لوگ انٹرٹینرز کو فالو کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک انٹرٹینر جو ہے، فار ایگزامپل ایک سنگر ہے، ٹھیک ہے، لوگ اس کو سجدے بھی کرتے ہیں، لوگ اس کو سجدے بھی کرتے ہیں، لوگ اس کو ملینز اس پہ خرچ کرتے ہیں، ایسا ہی چنانچہ جب یہ مر جاتا ہے تو اس کا بت بناتے ہیں۔ جیسے ہمارے یہاں قائد اعظم کے بت بنے ہوئے ہیں ہمارے ملک میں، ایسے انڈیا میں گاندھی کے مجسمے بنے ہوئے ہیں، بت بنے ہوئے ہیں، ایسی عراق میں صدام کے بت بنے ہوئے تھے، بنگلہ دیش میں یہ جو، تو یہ بت بناتے ہیں اس لیے کہ جو لوگ ان کے فینز ہوتے ہیں وہ بت بناتے ہیں ان کے، اور قائد اعظم کے بت پاکستان میں بنا کے رکھے ہوئے۔ ایسی جو لوگ اس طرح بڑے ہوتے ہیں، لوگ ان کے بت بناتے ہیں، ان کے مجسمے بناتے ہیں، اور ان کے مجسمے بنا کے رکھ لیتے ہیں۔ جیسے دنیا میں کوئی بہت بڑی جو ہے وہاں پر کوئی 8 بڑے بڑے بت کھڑے کیے ہوئے ہیں ان لوگوں نے، ایگزیبیشن ہے کہ یہ جو آپ ورلڈ ہیرو ہیں، محمد علی قلعے بھی اس میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ تو جو مائک ٹائسن کو بھی اس میں شامل کیا جا رہا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو جیسے لوگ جو ہے ان کے بت بناتے ہیں، تو ایسے ہی یہ لوگ لات، منات، عزا کے بت بنائے ہوئے تھے۔ ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے ایسی کوئی بھی بت بنا دیا، جی جی ایسے ہی ہے، مادام تصو میوزیم، جی ایسے ہی بالکل صحیح آپ نے بتایا۔ تو جو ہے انہوں نے بھی اس طرح کے بت بنائے ہوتے تھے، اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس بت کے اندر، اس یہ بت جو ہے اس کے لیے ایک خاص لفظ استعمال ہوتا ہے، جو کہ ہندی میں لفظ استعمال ہوتا ہے ونش، ٹھیک ہے، ونش یا ونشج، مجھے صحیح لفظ پتہ نہیں ہے، میں نے پڑھا تھا ونش یا ونشج اس بت کو کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لات جو تھے ان کی روح کا ایک حصہ اس بت میں آ جاتا ہے، تو اس کو اس کا ونش کہتے ہیں۔ ونش اصل میں نسل کو کہتے ہیں، ان کے ہندی میں نسل کو کہتے ہیں ونش۔ اردو میں چونکہ لفظ ایسا ہے نہیں تو اس وجہ سے میں وہ اردو استعمال کر نہیں سکتا ہوں۔ جو ونش ہے یا یہ ونشج، جو اس کی نسل ہے، تو یہ جو ونش ہوتا ہے اس کی روح کا ایک ہوتا ہے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ لات کی روح کا ایک حصہ اس میں آ گیا، منات کی روح کا ایک حصہ اس میں آ گیا، ہم جو اس کا بت بنائیں گے تو اس کا ایک حصہ اس میں آ جاتا ہے۔ اور اس میں پھر مختلف چیزیں ہوا کرتی تھیں کہ ہم نے ان کو جلایا اور جلا کے اس کی مٹی ہم نے اس بت میں ڈالی ہے، یا جو بھی ہے۔ تو ہندو جو ہے یا بت مت قسم کے لوگ جو ہے وہ اس طرح کے عقیدے رکھا کرتے تھے۔ تو اصل میں یہ بت، ان بتوں کو زندگی نہیں دی جائے گی، بلکہ اصل میں تو ان کو زندگی دی جائے گی، اور ان کو زندگی دے کر پھر بات کی جائے گی۔ سورہ مائدہ میں ہم نے اس کو پڑھا تھا کہ جتنے بھی شرکاء ہیں ان سب کو اللہ رب العزت زندگی دیں گے، تو اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بھی لوگ پرستش کرتے ہیں،
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر فرمایا اَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ، کیا تو نے لوگوں سے کہا تھا کہ میری عبادت کرو؟ تو حضرت عیسیٰ جواب دیں گے. تو آگے بھی ہم اس کو بھی پڑھیں گے، دوبارہ بھی پڑھیں گے سورہ طٰہٰ کے آگے پیچھے کسی صورت کے اندر، ان تعوذ للرحمن عزا، تو وہ ہے تفصیل ہے قرآن مجید میں دوسری جگہ پر. تو وہاں ہم تفصیل پڑھیں گے، یہاں تھوڑی بنیادی بات ہے. تو دراصل ان بتوں کو زندہ نہیں کیا جائے گا، بلکہ اصل جن کے پیچھے لوگوں نے بت بنائے ہیں ان کو زندہ کیا جائے گا. اور اسی طریقے سے جہاں لوگوں نے ایسی بت بنائے تو اللہ ان کو بولنے کی صلاحیت دیں گے. اب جب یہ لوگ اس کا انکار کریں گے تو بھئی ہم نے تو ان کو نہیں کہا تھا ہماری عبادت کرو. تو اللہ فرمائیں گے فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، بس اللہ بس کفا کافی ہے، باللہ اللہ تعالی، شہیدہ گواہ کے طور پر، بیننا و بینکم ہمارے اور تمہارے درمیان، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، اللہ کافی ہے ہمارے اور تمہارے درمیان، بلا شبہ ہم تمہاری پوجا سے بالکل بے خبر تھے. ان کننا ہم تھے، عن عبادتکم تمہاری عبادت سے، لغافلین بالکل بے خبر. لغافلین غافلین غافل تھے، لغافلین بالکل غافل تھے. ترجمے کو آپ بڑا دھیان سے سمجھیے گا، ہم تمہاری عبادت سے بالکل غافل تھے. ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، اللہ اکبر اللہ اکبر. ہنالک وہاں پر، ہنالک وہاں پر، تبلو کل نفس، تبلو جانچ لے گا، کل نفس ہر انسان، ہنالک تبلو کل نفس، ہنالک وہاں پر. اصل میں ہونا کا جو لفظ ہے وہ استعمال ہوتا ہے وہاں کے لیے، ٹھیک ہے، لیکن یہاں پر ہونا لکا کا جو لفظ استعمال ہوا ہے تو یہاں پر وہاں، اس وقت، یہ دونوں معنی شامل ہیں. یعنی وہاں پر اس وقت، یعنی ہونا لکا وہاں پر اس وقت، یعنی اس موقع پر، تبلو جانچ لے گا، جانچ لے گا، اندازہ کر لے گا، سمجھ لے گا، کل نفس ہر 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 نفس، تبلو جانچ لے گا، کل نفس ہر نفس، ما اسلفت، ما اسلفت جو وہ پہلے بھیج چکا، ما اسلفت جو وہ پہلے بھیج چکا. ما سے مراد وہ اعمال ہیں، تو جو اعمال وہ آگے بھیج چکا، ٹھیک، اس کو وہ جان لے گا. وردو، بھائی مائک بند رکھیں، مائک بند رکھیے. میں آڈین مائک یوز کروں تو اس وجہ سے میں سارے مائک میوٹ کر نہیں سکتا، تو آپ لوگوں کو اپنے مائک جو ہے وہ دھیان سے بند رکھنے. ما اسلفت وہ اعمال جو وہ آگے بھیج چکا. وردو الی اللہ، وردو الی اللہ، اور ردو وہ سب، وردو وردو اور لوٹائے جائیں گے وہ سب الی اللہ اللہ کی طرف. کون سے اللہ کی طرف؟ مولاہم الحق جو ان کا سچ حقیقی مالک ہے، جو ان کا حقیقی مالک ہے. وضل عنہم اور گم ہو جائیں گے، وضل عنہم اور گم ہو جائیں گے، عنہم ان سے، ما کانوا یفترون جس ما کانوا وہ سب، یفترون وہ سب جھوٹ جو گھڑتے تھے، ما کانوا جو کیا کرتے تھے، یفترون جھوٹ گھڑنا.
یعنی وہ سب ان سے گم ہو جائیں گے جن کو یہ جھوٹ جھوٹ میں اپنا خدا سمجھتے تھے. ٹھیک ہے. یہ ما کانو لفظی ترجمہ ہے، ضل عنہم، گم ہو جائیں گے، ما کانو جو تھے، یفترون جھوٹ گھڑتے. یعنی جو یہ لوگ جھوٹ گھڑتے تھے وہ سب کے سب خدا جو ہے وہ ان سے گم ہو جائیں گے. سب کے سب خدا کا لفظ تو یہاں پہ نہیں ہے، لہٰذا آپ بریکٹ کے اندر اس کو ڈالیں گے اس طرح. گم ہو جائیں گے ان سے وہ خدا جو یہ لوگ جھوٹ میں کھڑا کرتے تھے. ٹھیک ہے جی. اس طرح ترجمہ لکھیں گے، دو بریکٹوں میں لفظ آ جائے گا. یہ ترجمہ سمجھنا بہت ضروری ہے. تفسیر اور معنی تو ہم الحمدللہ ساتھ ساتھ دیکھ ہی رہے ہیں موٹے موٹے. یہ ہوگی چار دلائل کی بات. آپ پانچویں دلیل دلیل اعترافی ہے. دلیل اعترافی کا کیا مطلب ہے ابھی بتاتا ہوں. دلیل اعترافی کا مطلب یہ ہے، یعنی ایسی دلیل جو کہ یہ لوگ مانتے ہیں. یعنی بطور مثال، اللہ نہ کرے آپ کا ایک سامان فلاں بندہ لے کے چلا گیا. ٹھیک ہے. اب وہی سامان اس کے سامنے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ کہتے ہیں میں نہیں لے کے گیا. آپ اس کو کہتے ہیں یہ جو سامنے رکھا ہے یہ کس کا سامان ہے؟ وہ کہتا ہے تمہارا سامان. تو آپ کہتے ہیں بھائی تم ہی تو بھی آئے ہو اور تمہارے سامنے ہی رکھا ہے، تو پھر میرا تمہارے پاس کیسے نہیں؟ کہتے ہیں میں نہیں لایا، میں نے نہیں لیا. ہے تو تمہارا لیکن میں نے نہیں لیا. اس کو کہتے ہیں دلیل اعترافی. ارے بھائی تمہارے ہاتھ میں ہے اور پھر تم کہہ رہے ہو میں نے نہیں لیا. تو اس کو کہتے ہیں دلیل اعترافی، یعنی ایسی دلیل جس کا سامنے والا انکار بھی نہ کر سکے. ٹھیک ہے. بطور مثال ایک آدمی کہے کہ میری آنکھیں نہیں ہیں. ٹھیک ہے. تو بھی تم جس چیز سے دیکھ رہے ہو یہ کیا ہے؟ تو یہ دلیل اعترافی. جیسے وہ ایک لطیفہ مشہور ہے نا، ایک آدمی اپنی بیگم سے کہا کہ ناشتہ بنا کے دو، جلدی ہے مجھے. بیگم نے کہا کیوں بھی؟ کہ میرا مناظرہ ہے، میرا مقابلہ ہے ایک آدمی سے. کہا کس بات کا مقابلہ؟ کا مقابلہ اس بات کا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بھینس کے سینگ ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں کہ نہیں ہوتے. کہتا ہے بھینس کے سینگ ہوتے ہیں، میں کہتا ہوں نہیں ہوتے. تو بیگم کہنے لگی سرداج وہ آپ کے ہاتھ میں بھینس کے سینگ پکڑا دے، ان دلیل اعترافی کروا دے گا اور کہہ دے گا دیکھو یہ کیا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ کہتا ہے کہ میں کہوں گا جی میرے سے میرے ہاتھ میں پکڑا دے، میں کہوں گا بھینس کے سینگ پھر بھی نہیں ہوتے. وہ کہے گا تمہارے ہاتھ میں کیا؟ میں کہوں گا جو کچھ بھی ہے بھینس کے سینگ ہے لیکن بھینس کے سینگ نہیں ہوتے. تو بیگم کہنے لگی پھر تم ہی جیتو گے بھی. تو بات یہ ہے کہ دلیل اعتراف یعنی وہ ساری باتیں جو آپ مانتے ہیں اس کا نتیجہ آپ ماننے کو تیار نہیں. بنیادی باتیں آپ سب مانتے ہیں مگر اس سے جو نکلنے والا نتیجہ ہے وہ آپ نہیں مانتے. یعنی یہ گلاس شیشے کا ہے، نیچے مارو گے تو ٹوٹ جائے گا. اب نیچے مارا اور ٹوٹ گیا، آپ کہتے ہیں نہیں ٹوٹا، دیکھو دوسرا گلاس موجود ہے. تو یہ بے عقلی کی علامت ہے. تو عرب مشرکین یہ مانتے تھے کہ ساری کائنات کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، لیکن ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اس سے بیشتر اختیارات تمام مختلف دیوتاؤں کو سونپ دیے ہیں جو خدائی میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ہیں. اب ان کو راضی کرنے کے لیے ان کی عبادت کرنی چاہیے. اس لیے یہ آیت کریمہ ان پر حقیقت واضح کر رہی ہے کہ جب تم خود مانتے ہو کہ سارے کام اللہ کرتا ہے پھر کسی اور کی عبادت کرنا کیسی بے عقلی. یہ بات سمجھائی گئی. قل آپ کہیے، اس کو دلیل اعترافی کہتے ہیں. قل آپ کہیے من یرزقکم من السماء، ارے کون تم کو رزق دیتا ہے آسمان سے، والارض و زمین سے. ٹھیک ہے. قل آپ کہیے من یرزقکم کون رزق دیتا ہے تم کو آسمان سے، والارض و زمین سے. ام من یا پھر کون ہے مالک السمع والابصار کانوں کا اور آنکھوں کا.
کون مالک ہے کانوں کا اور آنکھوں کا؟ وَمَن يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور کون ہے جو کہ میت سے حی کو نکالتا ہے، یعنی زندہ سے مردہ کو نکالتا ہے، مرغی سے انڈا۔ وَيَخْرُجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور اور بے جان کو جاندار سے نکالتا ہے۔ یخرج الحی من المیت، یعنی کون ہے یخرج الحی، زندہ کو نکالتا ہے، من المیت بے جان سے، مٹی سے پودا نکالتا ہے، مٹی سے پودا نکالتا ہے، زمین بے جان اور پودا جاندار۔ اللہ اکبر، زمین بے جان، پانی جاندار، جان زندگی پیدا کرتا ہے، پانی بے جان، ایک لحاظ سے پانی بے جان اور اس کے ذریعے سے انسان کو زندگی ملتی ہے، تو جاندار کو بے جان سے نکالتا ہے، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور بے جان کو جاندار سے نکالتا ہے۔ انڈا مردہ ہوتا ہے، اس میں سے چوزا زندہ نکلتا ہے، مردہ میں سے زندہ نکل رہا ہے، ایسی ہزاروں چیزیں، تو بے جان کو جاندار سے، وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، ٹھیک ہے، یہ اگلی چیز ہوگی۔ وَمَن يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون تدبیر کرتا ہے سب کاموں کی؟ یہ سب مشرکین کے عقائد تھے کہ مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، سمع اور بصر کا مالک ہے، آسمان زمین سے رزق وہ دیتا ہے، یہ مشرکین کے۔ تو فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، تو وہ ضرور بول اٹھیں گے کہ اللہ۔ فَقُلْ أَفَلَا تَتَّقُونَ، تو آپ فرما دیجئے پھر تم اس سے کیوں نہیں ڈرتے؟ قل، آپ فرمائیے، افلا تتقون، تم کیوں اس سے نہیں ڈرتے؟ فذالکم اللہ ربکم الحق، یہی ہے اللہ تمہارا جو کہ حقیقی رب ہے۔ فذالکم اللہ، یہی ہے اللہ، ربکم الحق، جو تمہارا حقیقی پروردگار ہے۔ فماذا بعد الحق الا الضلال، اور پھر کیا رہ گیا حق کے بعد بجز گمراہی کے، سوائے گمراہی کے تو اور کچھ بھی نہیں رہا۔ فأنا تصرفون، فأنا تصرفون، پھر تم کہاں پھرائے جا رہے ہو؟ دیکھیے یہ لفظ بڑا اہم ہے، فأنا تصرفون، فأنا تصرف، فأنا کہاں، تصرفون بھٹکائے جا رہے ہو، کہاں تم بھٹکائے جا رہے ہو، یعنی کہاں تم کو راستے سے ہٹایا جا رہا ہے۔ یہ اس کا ترجمے کے حوالے سے میں چند باتیں آپ سے عرض کرتا ہوں۔ کذالک حقت کلمت ربک، اسی طریقے سے ثابت ہو کر رہی، کذالک اسی طریقے سے، حقت ثابت ہو کر رہی، کلمت ربک تیرے پروردگار کی بات، علی الذین فسقوا، ان لوگوں پر جنہوں نے نافرمانی کی، یعنی ان لوگوں پر الذین فسقوا جنہوں نے نافرمانی کی، تیرے حق کی بات ثابت کہ انہم لا یؤمنون، کہ وہ ایمان نہیں لے کر آئیں گے، چنانچہ وہ ایمان لے کر نہیں آئے، سارے معجزات انہوں نے دیکھے۔ فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون، تم کہاں پھرائے جا رہے ہو؟ یہ ترجمہ جو ہے یہ بڑا اہم قسم کا ترجمہ ہے۔ فانا تصرفون کا ایک ترجمہ یہ ہے کہاں پھرے جا رہے، کہاں گمراہ ہو رہے ہو، کہاں الٹے راستے پر چل رہے ہو۔ یہ ترجمہ پیسے وائز کا ہے، حالانکہ جو لفظ ہے یہ ایکٹیو وائز کا، یہ ترجمہ ایکٹیو وائز کا ہے، اور یہ لفظ ہے پیسے وائز، مطلب کہاں پھرائے جا رہے ہو، کہاں گمراہ کیے جا رہے ہو، کہاں راستے سے بھٹکائے جا رہے ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات بھائی؟
بات سمجھ میں آ رہی؟ دونوں میں فرق سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کو؟ بتائیے بتائیے، پھر میں نے آپ کو کچھ اور چیز دکھانی ہے. یہ سمجھ میں نہیں آ رہا فرق؟ نہیں سمجھ میں آ رہا. دیکھیے، ایک ترجمہ ہوتا ہے ڈائریکٹ، ایک ایک چیز ہوتی ہے ڈائریکٹ بتایا جانا، بھی وہ بندہ گمراہ ہو گیا، وہ بندہ گمراہ ہو رہا ہے. اور ایک ہے گمراہ کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، گمراہ ہو رہا ہے، اور ایک ہے گمراہ کیا جا رہا ہے. تو تصرفون جو ہے وہ اس کو پیسے وائز کہیں گے، مجہول. اور گمراہ ہو رہا ہے ایکٹیو وائز ہوگا. ٹھیک ہے، مطلب گمراہ ہو رہا ہے، یعنی گمراہ ہو رہا ہے، خود گمراہ ہوتا ہے. اور گمراہ کیا جا رہا ہے، کسی اور کوئی اور اس کو گمراہ کر رہا ہے. یہ معنی اس بات کا. میں اس کی چند مثالیں دیتا ہوں. ایک ہے گاڑی چل رہی ہے. ٹھیک ہے، گاڑی چل رہی ہے. ایک ہے گاڑی چلا رہا ہوں. گاڑی چل رہی ہے، اس کے اندر مطلب ہے کوئی اور گاڑی ڈرائیو کر رہا ہے. ٹھیک ہے، وہ چلا رہا ہوں کا مطلب ہے کہ میں خود ڈرائیو کر رہا ہوں. سمجھ رہے بات؟ نہیں نہیں نہیں، صرف گن پوائنٹ نہیں ہوتا جی. دیکھیں، دنیا میں جو گمراہی ہوتی ہے وہ گن پوائنٹ کے ذریعے سے نہیں ہوتی، وہ مس گائیڈ کرنے کے ذریعے ہوتی ہے. ٹھیک ہے، غلط رخ دکھانے کے ذریعے ہوتی ہے. مس گائیڈ جب کیا جاتا ہے تو ہی گمراہی. گن پوائنٹ کے ذریعے سے گمراہی ہو نہیں سکتی. ہاں، اس کو چھوڑ دیں کون ان کو گمراہ کر رہا ہے، لیکن یہاں میں آپ کو دونوں چیزوں میں فرق بتا رہا ہوں، کیونکہ بات میں بہت بڑی کرنے جا رہا ہوں. اس حساب سے ہو سکتا ہے آپ کی نظر میں بڑی نہ ہو، لیکن آپ کو سمجھنا چاہیے بڑی بات ہوگی. ٹھیک ہے، دیکھیں، ایک ہے ایک ہے کھانا کھا رہا ہوں. ٹھیک ہے، ایک ہے کھانا کھلایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، کھانا کھا رہا ہوں اور کھانا کھلایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، اب دونوں میں کوئی زبردستی نہیں. مطلب یہ ہے کہ انڈائریکٹ وے ہے اور یہ ڈائریکٹ وے ہے. اس کو ایکٹیو وائز کہتے ہیں اور اس کو پیسے وائز کہتے ہیں. اس وجہ سے میں یہ لفظ استعمال کروں. جیسے میڈیا غلط نیوز سے گمراہ کرتا ہے، وہ فیل کے سچ ہے. جی ہاں بالکل ایسے ہی ہے. جی ہاں بالکل صحیح ہے. میں ایک لفظ سمجھانا چاہ رہا ہوں، میں کوئی مضمون نہیں سمجھانا چاہ رہا. فرق سمجھ میں آ گیا؟ دوسرے ساتھی بتائیں، دونوں میں فرق سمجھ میں آ گیا؟ جو لفظ ہے تصرفون، تصرفون تصرفون جو ہے نا، یہ پیسے وائز ہے، یہ ایکٹیو وائز نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اسرف یسرف اسرافا فهو مسرف، وہ اسرف یسرف، وہ اسرف یسرف. اس کا مطلب ہے گمراہ کیا جانا، راستے سے بھٹکایا جانا. ٹھیک ہے، راستے سے بھٹکنا ایک الگ چیز ہے. گمراہ ہونا یہ
ہے وہی بات، لیکن لفظ اور ہے اس کے لیے. راستے سے بھٹکنا اور چیز ہے، اور راستے سے بھٹکایا جانا اور چیز ہے. ٹھیک ہے جی. تو فَأَنَّا تُصْرَفُونَ کے اندر، فَأَنَّا تُصْرَفُونَ کے اندر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تصرفون میں یہ کہ کہاں گمراہ کیے جا رہے ہو، کہاں بھٹکائے جا رہے ہو. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ تم کو کوئی بھٹکا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس کا دھیان رکھو، ہدایت کا راستہ یعنی قرآن مجید کے راستے کی طرف آؤ. لیکن بیشتر مقامات پہ میں نے دیکھا اس کا ترجمہ جو ہے وہ صحیح نہیں کیا گیا. میں ابھی اپنے اساتذہ سے اس کو کنفرم کروں گا، اس کے بعد میں فائنل بات بتاؤں گا. آپ یہاں پہ دیکھیے، یہاں پہ جو ترجمہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ جو چیز آپ کو نظر آ رہی ہے، دیکھیں یہ جو ترجمہ آپ کے سامنے ہے، تھوڑا سا آپ زوم کر کے دیکھیں، مجھ سے ہو نہیں پا رہا. یہ جو ترجمہ یہاں پہ کہ کہاں پھیرے جاتے ہو، فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، کہاں پھرے جاتے ہو، یہ ایک ترجمہ کیا گیا ہے. ٹھیک ہے. تمہاری عقل کہاں الٹ جاتی ہے. دیکھیے وہی ایکٹیو وائس کا ترجمہ ہے جو کہ لفظ کے اعتبار سے درست نہیں. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں یہ ترجمہ کیا گیا، کہاں پھیرا اور بھٹکایا جاتا ہے تم لوگوں کو، یہ ترجمہ صحیح ہے. سمجھ رہے میری بات. پھر کہاں پھرے جا رہی ہو، یہ ترجمہ لفظ کے مطابق نہیں معلوم ہو رہا. تمہیں کوئی الٹ کر لے جا رہا ہے، یہ ترجمہ بالکل صحیح ہے، اور یہ ترجمہ حضرت شیخ الاسلام صاحب نے کیا تقی عثمانی صاحب نے. تمہیں کوئی کہاں الٹ کر لے کے جا رہا ہے، فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، یعنی تم کہاں بھٹکائے جا رہے ہو، تمہیں کہاں کوئی الٹ کے لے کے جا رہا ہے، یہ ترجمہ آپ سمجھیے. بات سمجھ رہے ہیں آپ لوگ. دیکھیے تھوڑے سے اور ترجمے ہم دیکھتے ہیں. تم کہاں پھیرے جا رہے ہو. ٹھیک ہے جی. کہاں پھیرے جاتے ہو، یہ ترجمہ صحیح ہے. کہاں کہاں سے پھیرے جاتے ہو، یہ بھی ترجمہ صحیح ہے. پھر تم کہاں پھیرے جاتے ہو، یہ بھی ترجمہ صحیح ہے. آخر حقیقت سے منہ موڑ کر کدھر پھرے جاتے ہو، یہ ترجمہ صحیح نہیں ہے. سمجھے جی. لفظ کے مطابق یہ ترجمہ نہیں ہے. میں بتا رہا ہوں کہ یہ اس ترجمہ دیکھیے، اس ترجمے میں کتنی کوتاہی کی گئی ہے. یعنی لفظ کو سمجھنے کے لیے بڑی اہمیت ہے لفظ کی. قرآن مجید کا لفظ ہے، کوئی میرا آپ کا لفظ نہیں. ٹھیک ہے. تمہیں حق سے کدھر پھیرا جا رہا ہے، یہ سمجھ رہے. پھر تم کہاں پھیرائے جا رہے ہو، ترجمہ صحیح ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ ایک عام معمولی سا لفظ ہے، مگر کتنے حضرات، بڑے بڑے حضرات جو ہے اس ترجمے میں چونک کے ہیں. جی دیکھا مولانا سرفراز ستر خان صاحب کدھر الٹے پھیرے جا رہے، سمجھ رہے. لفظ کو کتنی اہمیت سے کدھر پھیرا جا رہا ہے. ٹھیک ہے. تو تم کدھر پھیرائے جا رہے ہو، یہ ترجمہ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ، یا بات سمجھ میں نہیں آ رہی. اتنی بڑی تمہید میں نے جو باندھی ہے وہ اسی وجہ سے باندھی ہے، تاکہ یہ چیز میں آپ کو سمجھا سکوں کہ ترجمے کے حوالے سے ہمیں کتنا محتاط رہنا ضروری ہے. لفظ کو ہم سمجھیں، اس کو کنسیڈر کریں. کہاں پھیرائے جا رہے ہو. ٹھیک ہے. یہ دیکھیے پھر یہ ترجمہ کہاں پھرے جاتے ہو، یہ ترجمے میں غلطی ہے. یہ وہی ابن کثیر کا جو اردو ترجمہ ہے، یہ وہ ہے.
تم منہ پھیرے کدھر کو جا رہے ہو. تو انہوں نے ترجمے کے اندر تھوڑی سی تبدیلی کی ہے، ایک الگ سا ترجمہ کیا ہے. یسرفون کو منہ کے پھیرنے کو پھیرانے سے تعبیر کر دیا. یہ ترجمہ بالکل ایک الگ قسم کا کر دیا، ہم اس کو صحیح غلط نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے. تم کہاں پھیرے جا رہے ہو، ترجمے میں غلطی ہے. ٹھیک ہے جی. اب یہ دیکھیے، تم کہاں لوٹے جا رہے ہو، یہ ترجمے میں غلطی ہے. اسی طریقے سے ہم آگے بڑھتے ہیں. پاکستان میں بہت مشہور ہے ایک ترجمہ اور باقاعدہ چھاپا جاتا ہے، حافظ نذر الرحمان صاحب کا. تم کہاں پھرے جا رہے ہو، یہ ترجمے میں غلطی ہے. کہاں پھرے جا رہے ہو، ترجمے میں کہاں پھرے جا رہے ہو، ترجمے سمت پھیرائے جا رہے ہو. کس غلط سمت پھیرائے جا، یہ دیکھیے ترجمہ صحیح ہے. ٹھیک ہے. اسی طریقے سے تم کدھر پھرے جا رہے ہو، یہ دیکھیے ترجمے میں غلطی ہے. ٹھیک ہے. تمہاری عقل کہاں الٹ جاتی ہے، یہ بھی ترجمے میں غلطی ہے. حالانکہ اصلاحی صاحب بہت بڑا نام ہے، لیکن ظاہری بات ہے انسان ہے، فرشتہ نہیں ہے، اور انسان ہونے کے ناطے ساری بات یہ چیزیں ہو جاتی ہیں. لیکن بظاہر جو میں اپنے حساب سے بتا رہا ہوں وہ ایک بنیادی چیز ہے. ہو سکتا ہے میرا یہ اشکال غلط ہو، لیکن میں نے جب شیخ الاسلام صاحب کی عبارت دیکھی تو تھوڑی سی جرأت ہوئی کہ میں اس کو آپ حضرات کے سامنے رکھ سکوں. اسی طریقے سے دیگر بہت سے اکابرین کی عبارت دیکھی تو اس میں جرأت ہوئی. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح ترجمہ کیا، شیخ الاسلام صاحب نے صحیح ترجمہ کیا، جبکہ دوسری طرف ہمارے اکابرین میں سے کئی حضرات ان کے ترجمے میں اس طرح کی بات ہے. میں انشاءاللہ اس کو پوچھوں گا بھی اپنے اساتذہ سے. بظاہر مجھے یہ بات لگ رہی ہے. آج کا سبق بس یہیں تک ہے. اور اس کے حوالے سے کوئی سوال کرنا ہو یا صحت کا کوئی سوال کرنا ہو، کوئی سوال کرنا ہو تو آپ سوال کر سکتے ہیں. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. لیکن یہاں پر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تم کیوں گمراہ ہو رہے ہو. جی، گمراہ ہو رہے ہو کے اندر بھی معروف کا ترجمہ ہوتا ہے، یعنی ایکٹیو وائس کا ترجمہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اصل میں یہ لفظ ہے مجہول. ٹھیک ہے. عربی میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک معروف ہوتی ہے اور ایک مجہول ہوتی ہے. معروف ایکٹیو وائز ہوتی ہے، مجہول پیسیو وائز ہوتی ہے. معروف کا ترجمہ اور طریقے کا ہوتا ہے اور مجہول کا ترجمہ اور طریقے کا ہوتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ان حضرات نے تصرف ان کو کسی اور باب سے لیا ہو اور پھر اس کے حساب سے ترجمہ کیا ہو. تو یہ دیکھیں وہ اللہ تعالیٰ نے کیوں یوز کیا، وہ تو ایک تفصیلی بات ہے نا، کہ سمجھایا جا رہا ہے کہ تم کو گمراہ کیا جا رہا ہے. فماذا بعد الحق الا الضلال. حق چھوڑ کر اگر تم کوئی دوسرا راستہ اپناتے ہو تو وہ گمراہی ہے، اور وہ گمراہی تم کو جو ہے وہ تباہ کر دے گی، ذلیل اور رسوا کر دے گی. وہ گمراہی ظاہری بات ہے کسی کے ذریعے سے پھیلائی جاتی ہے، اور وہ ذریعہ ظاہری بات ہے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پیچھے یہ لوگ چل رہے ہیں. دلیل اعترافی عقلی جو ہے اس کے اندر بہت سے ہے کہ جب زندہ اللہ کرتا ہے، جب موت سے مردے سے زندہ نکالتا ہے، زندے سے مردہ نکالتا ہے، تمام معاملات اللہ ہی چلا رہے ہیں. اس کے باوجود تم لوگ دوسروں کو فالو کر رہے ہو تو ظاہری بات ہے وہ تم کو گمراہ کرتے ہیں. فَأَنَّىٰ تُصْرَفُونَ. تو اس کی نسبت ان کی طرف ہو جائے گی. وہ ایک تفصیلی بات ہے، یہاں ترجمے کا معاملہ ہے. ترجمے میں نسبت انہیں کی طرف کی جائے گی، پھر ظاہر بات اس کا مرجع تو بہت سی چیزیں ہیں تو وہ سمجھ میں آ جاتی ہے. لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے، امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. نہ سمجھ میں آئے تو آپ لوگ دوبارہ سوال کر سکتے ہیں، گروپ میں پوچھ سکتے ہیں، بعد میں پوچھ سکتے ہیں، جیسے سہولت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.